الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان کے حوالے سے کہ ہمیں عبادتوں میں درجہ احسان کیسے حاصل ہو، اور احسان کی جو تعریف اور مفہوم وغیرہ جو پچھلی وائس کے اندر بیان ہوا ہے، اب قرآن پاک سے اس کے دلائل۔ تو سب سے پہلے جو ہے شیخ نے اپنی کتاب کے اندر جو نصوص بیان کیے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ مزید کچھ آیات سپورٹنگ انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں۔ تو جو شیخ نے آیتیں لکھی ہیں سب سے پہلے انہی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ شیخ نے سب سے پہلے سورہ نحل آیت نمبر 128 یہ نوٹ کر لیں آپ، سورۃ النحل آیت نمبر 128 یہ نقل کی ہے۔ دلیل کے اندر شیخ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ والذین هم محسنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پچھلی وائس کے اندر احسان کے حوالے سے میں نے دو باتیں بیان کی تھی، اور یہ تیسری بات اس آیت سے پتہ چلی، تو احسان کے حوالے سے ہمیں کل 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات جو پچھلی کلاس کے اندر پچھلی وائس کے اندر بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے اتنی توجہ حاصل ہو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور درجہ احسان کے مطابق عبادت ہو، یعنی عبادت اتنی اچھی ہو کہ وہ عبادت کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور اخلاص ہو۔ یہ دو باتیں پچھلی وائس میں بیان ہوئی تھی۔ اور تیسرا یہ کہ احسان کرنا، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہر معاملے کے اندر احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرنا، آپس کے معاملات کے اندر بھی احسان کرنا، صرف عبادتوں میں ہی نہیں، معاشرت کے اندر بھی، یعنی احسان ہمیں مطلوب صرف عبادتوں میں نہیں ہے، پوری زندگی میں ہے۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ وہ عبادتوں میں بھی احسان کرتے ہیں، ان کی عبادتیں بھی درجہ احسان کے ساتھ ہیں، ان کے معاملات بھی، ان کے معاشرت بھی، ان کا رہن سہن بھی، ان کا لین دین بھی، ان کی تجارتیں بھی، ان کا شادی بیاہ، ان کے خاندانی نظام، ان کا سب کچھ، پوری زندگی ان کے درجہ احسان کے ساتھ ہے۔ وہ تجارت بھی کرتے ہیں درجہ احسان کے ساتھ، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ملاوٹ نہیں ہے، اسلامی اصولوں کی روشنی میں حلال تجارت کرتے ہیں۔ وہ نوکری کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ، درجہ احسان کے ساتھ۔ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں احسان کے ساتھ، یعنی بازار میں ہیں احسان کے ساتھ ہیں۔ مسجدوں میں صرف احسان نہیں ہے کہ نماز احسان کے ساتھ ادا ہو رہی ہیں اچھے طریقے سے، بلکہ باہر کے جو معاش کے معاملات ہیں، اقتصادی معاملات ہیں کمانے کے، وہ بھی احسان کے ساتھ ہیں۔ گھر میں آتے ہیں کھانے پینے کے معاملات ہیں، وہ بھی احسان کے ساتھ ہیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ معاملات ہیں احسان کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت ہے احسان کے ساتھ، عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی ہے، تو یہ تمام معاشرتی زندگی احسان کے ساتھ ہے۔ تو یہ مفہوم ہے والذین هم محسنون، کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 128۔ اس کے بعد شیخ نے یہاں دلیل بیان کی ہے سورۃ الشعراء آیت نمبر 217، 18، 19 اور 20۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 217 سے لے کے آیت نمبر 220 تک۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اللہ نے فرمایا کہ او توکل کرو، بھروسہ رکھو، یقین رکھو کس کے اوپر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، جو غالب ہے اور رحمت کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور غلبے والا ہے۔ تو اس رب رحمان کے اوپر جو غالب ہے اس کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو، امید رکھو۔ الذی یراک حین تقوم، جو رب آپ کو آسمانوں سے دیکھ رہا ہے، جو آپ کو دیکھنا ہے جب آپ کھڑے ہوتے اٹھتے ہو۔ یہاں مفہوم یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہو، عبادت کے لیے اٹھتے ہو، جب تم عبادت کے لیے اٹھتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، تو وہ رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت عظیم نصیحت ہے اس آیت کے اندر، کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں نا، وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نماز کا قیام ہے، یہ کیفیت دل کے اندر رکھنی ہے کہ وہ رب دیکھ رہا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو وہ رب تمہیں دیکھتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، جب تم سجدوں میں الٹتے ہو پلٹتے ہو، یعنی رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے سجدے تو وہ رب دیکھ رہا ہے، تمہاری عبادتیں، تمہاری حرکتیں، تمہارے افعال، تمہارے اعمال، سب کچھ وہ رب دیکھ رہا ہے۔
انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت زیادہ ہر قسم کا اچھی طریقے سے سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ وہ رب اچھی طرح سنتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے، وہ تمہارے بارے میں باخبر ہے، جانتا ہے، تمہاری عبادتیں اس کے سامنے ہیں، تو تم اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ شیخ نے دوسرا مقام بیان کیا۔ شیخ نے آخری مقام جو بیان کیا ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 61۔ تو شیخ نے اپنی کتاب میں یہاں 3 مقام بیان کیے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 128، سورۃ الشعراء آیت نمبر 217، 218، 219 اور 220، اور سورہ یونس آیت نمبر 61۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما تکون فی شأن، کہ تم کسی بھی حالت میں ہوتے ہو، تمہاری کوئی بھی کیفیت ہوتی ہے، تم کسی بھی حالت میں ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، یا تم قرآن میں سے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہو، تم کسی بھی حالت میں ہو، جو بھی عمل کر رہے ہو، تمہاری جو بھی کیفیت ہے، یا تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو، ولا تعملون من عمل، یا تم کوئی بھی عمل کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی نیکی کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو، اچھائی کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو، کسی کو فائدہ دے رہے ہو، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو، تم رب کی عبادت کر رہے ہو، شیطان کو راضی کر رہے ہو، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو عمل میں سے، ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ، تم اس عمل میں مصروف ہو مگر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے، تمہارے سامنے ہے، تمہیں جانتا ہے۔ اللہ تمہارے سامنے ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ زمین پہ نعوذ باللہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، بلکہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن تمہاری کیفیت، تمہاری حالت، تمہارے اعمال وہ رب سے مخفی نہیں ہیں، رب سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، تم سے باخبر ہے، تمہارے احوال سے واقف ہے، تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ جانتا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، تم رب کے سامنے ہو، رب سے چھپ نہیں سکتے، رب سے بھاگ نہیں سکتے، تم کوئی بھی عمل کر رہے ہو اپنے رب کے سامنے ہو۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور تمہارے رب سے کوئی چھپ نہیں سکتا ایک ذرہ، زمین کا یا آسمان کا، ایک ذرہ، ذرہ ہوتا ہے نا انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ایک ذرہ بھی تمہارے رب سے چھپ نہیں سکتا ہے، نہ زمین کا اور نہ آسمان کا، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ ایک ذرے سے چھوٹی کوئی چیز، نہ ایک سے بڑی کوئی چیز، ایک ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو یا ایک ذرے سے بھی کوئی بڑی چیز ہو، وہ رب سے چھپ نہیں سکتی، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ، ہر ذرہ، بلکہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ذرے سے کوئی چھوٹا ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم کے اندر موجود ہے۔ انسان کے حساب سے تو کچھ نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے، چاہے زمینوں کی ہے یا آسمان کی ہے، وہ تمہارے رب سے مخفی نہیں ہے، چھپ نہیں سکتی، تمہارے رب کے علم کے اندر موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ علم کے اندر موجود ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علم کو کتاب کے اندر، کون سی کتاب؟ روشن ہے، بالکل واضح ہے، لوح محفوظ، جو پچھلی کلاس کے اندر تقدیر کے مسائل بیان ہوئے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے، تو ایک ذرہ بھی جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود ہے، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کا، اور اللہ نے اس کو کتاب محفوظ کے اندر یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کیفیت انسان کو پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نمازوں میں بھی، دیگر عبادتوں میں بھی، اور اگر میں گناہ کر رہا ہوں تب بھی، میں دنیا کے کام کاج کر رہا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کما رہا ہوں، میں نوکری کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، میں کچھ بھی کر رہا ہوں، گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت کو اپنے اوپر ہر وقت جو ہے وہ، یعنی اس کو ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھنا، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری رکھنا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں رب کی نافرمانی کیسے کروں، یہ درجہ احسان ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی نا، پھر انسان کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوگا، جب انسان کو پتہ ہے کہ رب کا دھیان جس کو مل جائے نا، تو پھر وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہے گا، عبادت میں مصروف رہے گا، دنیا کے کام کاج بھی کرے گا، اچھے طریقے سے کرے گا کہ وہ رب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آیتیں تھی قرآن پاک کی جو شیخ نے بیان کی۔
اس کے بعد کچھ مزید سپورٹنگ آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر. تو یہ یہاں تک شیخ کی بات مکمل ہوئی الحمدللہ. اور ہمارا جو یہ کتاب کے اندر جو دوسرا اصول ہے یہ بھی قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا. صرف ایک حدیث رہ گئی ہے جو انشاءاللہ آگے جو ہے وائس کے اندر بیان ہوگی. اب کچھ سپورٹنگ آیتیں ہیں اور ایک حدیث ہے، حدیث جبریل، جس کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تفصیل تو الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے. تو ہمارا جو ہے یہ درجہ احسان بھی مکمل ہو جائے گا آج، اور یہ ہماری جو ہے نا یہ دوسرا اصول جو یہ بھی مکمل ہوگا انشاءاللہ. تو یہاں تک اکتفا کرتے ہیں. اگلی وائس کے اندر مزید جو سپورٹنگ آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.